بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے شارٹ کورس کے 5 سبق پڑھ لیے ہیں، کیونکہ ہر 5 سبق کے بعد ایک ٹیسٹ ہے، تو آج ہم انشاءاللہ ان 5 اسباق کا خلاصہ سنتے ہوئے یہ ٹیسٹ حل کریں گے۔ تو پہلے سبق کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ ہر بامانہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں، اور اسم کی پہچان میں 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ شروع میں ال ہو، آخر میں تنوین ہو، اور یہ دونوں علامتیں ایک ساتھ ایک اسم پر نہیں آ سکتی، اور آخر میں گولتا اور الف تا۔ یہ اسم کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد فعل کام کرنے والے، فعل کام یا فعل کام کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل کی پہچان میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ کچھ علامتیں اس کے شروع میں آتی ہیں، کچھ آخر میں۔ شروع میں جو علامتیں آتی ہیں ان میں یا، تا، حمزہ، نون، سین زبر سا، سوفا، حمزہ سین تا اور قد، یہ علامتیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں جس سے فعل کی پہچان ہوتی ہے، اور کچھ علامتیں ہیں جو آخر میں آتی ہیں، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تائے ساکنہ اور نون مشدد، یہ علامتیں آخر میں آتی ہیں۔ اسی طرح حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، اور اگر الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تھا پہلا سبق۔ اب دوسرے سبق میں ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھیں، یا، تا، حمزہ، نون۔ یہ 4 علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، یا، وہ، تا، تو، حمزہ، میں اور نون، ہم۔ اسی طرح تا میں کبھی وہ ایک مؤنث کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح حمزہ میں بعض اوقات صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور ایک اور علامت بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتائی تھی، اگر ان 4 علامتوں پر پیش ہو، یا، تا، حمزہ، نون پر، ان 4 پر پیش ہو اور آخر سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبق نمبر 3 میں ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھیں، واو الف، واو نون، یا نون۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان تینوں کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 4 کا خلاصہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 2 علامتیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک گولتا اور ایک الف تا۔ گولتا جو ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اور الف تا جمع مؤنث کی۔ البتہ گولتا بعض اوقات مذکر اسموں یا جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے۔ مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی، اور اب سبق نمبر 5 کے خلاصے میں یاد رکھیے ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھیں، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تائے ساکنہ۔
تا برتا یہ واحد مذکر کے لیے ہے، ترجمہ تو یا تو نے، اور تادرتی یہ واحد مؤنث کے لیے اور ترجمہ اس کا بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے، اور تاپشتو یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور اس کا ترجمہ کبھی میں نے کیا جاتا ہے، اور تائے ساکنہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا ترجمہ کبھی وہ مؤنث اور کبھی اس مؤنث نے۔ اس تائے ساکنہ کو جب اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں۔ یہ 5 اسباق تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آج ہم نے انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی سن لیا ہے، لہذا انشاءاللہ اب اس ٹیسٹ میں ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ ٹیسٹ نمبر 1، یہ ٹیسٹ پہلے 5 اسباق پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، علامت پہچان کر درج ذیل الفاظ کے اسم فعل حرف ہونے کی نشاندہی کریں۔ الصلاۃ، یہاں دیکھیں کون سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ال، تو یہاں ال اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ فسقن، اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے، اور یعلمون شروع میں یا ہے تو یہ فعل ہے، بالکل صحیح۔ اور کاسبت آخر میں تائے ساکنہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، شاباش۔ آگے جی یومن تنوین ہے تو یہ اسم، بالکل صحیح۔ ظلماتن، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، کیونکہ آخر میں الف تا یہ اسم کی علامت آئی ہے۔ لا، اب یہ نہ تو اسم ہے کہ نام ہو کسی چیز کا، اور نہ یہ فعل ہے کہ اس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ حرف، بالکل صحیح۔ تو من کیا ہے؟ من سے، یہ بھی حرف۔ اور اسی طرح قد سمع، قد کے بعد میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، قد کے بعد جب بھی کوئی لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی فعل ہوگا۔ سجدتو، تو علامت آخر میں آئی ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے۔ اقولو، شروع میں حمزہ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل۔ نبیٌ، آخر میں تنوین ہے، یہ کیا ہے؟ اسم، جی۔ محسن، یہ یہاں پر بھی آخر پر تنوین ہے تو کیا ہے؟ یہ اسم۔ قلیلۃ، آخر میں گولتا ہے اور تنوین بھی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ الثمرات، یہاں 2 علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ال بھی ہے، الف تا بھی ہے، تو یہ دونوں علامتیں کس کی ہیں؟ اسم کی۔ العلیم، شروع میں ال ہے، یہ کون سی علامت، یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ ان، یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے، تو یہ حرف ہے۔ السماوات، ال بھی ہے اور الف تا بھی ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم۔ اور اسی طرح النار، یہ ال شروع میں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم۔ دمن، یہاں تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ یہ پہلا سوال مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 میں سوال یہ ہے کہ علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ تو یہاں صرف بیان کر سکتے ہیں، تو درست ترجمہ کریں۔ جی، قلتا، یہاں تا علامت آپ کو آخر میں نظر آ رہی ہے تو قالا یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا، تو قلتا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں جی، تو نے کہا، تو یا تو نے ترجمہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، یاد ہو آپ کو۔ ہاں جی، یرزقو، شروع میں یا علامت آئی ہے، اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ وہ رزق دیتا ہے، کیونکہ یا علامت جب بھی آتی ہے
اس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جاتا ہے. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. اعبدو یہاں جی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. شاباش. تو یہاں میں ترجمہ حمزہ کا کیا گیا ہے. جیتی آخر میں تی ہے, علامت تی یہ واحد مؤنث کی علامت ہے, تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ تو مؤنث آئی, کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کا اس میں ترجمہ کیا جاتا ہے. نعلم شروع میں نون ہے, جب شروع میں نون ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم. تو نعلم ہم جانتے ہیں یا جان لیں گے. خلقتو یہاں آخر میں تو ہے, تو تو جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے, اور ترجمہ میں یا میں نے کیا جاتا ہے. یاد ہوگا آپ کو. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خلقتو میں نے پیدا کیا. بالکل صحیح. کاسبت تائے ساکنہ آخر میں ہے, تو یہاں پر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ کاسبت اس مؤنث نے کمایا, اس مؤنث نے کمایا. تقولو شروع میں تا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے, تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تو کہتا ہے یا کہے گا, کیونکہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. جی ذرا یہاں غور کرنا ہے. یو کو تالو شروع میں پیش ہے, ہاں جی, اور آخر سے پہلے زبر, تو اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. شاباش. جی خلقتا, تو یہ تا آخر میں ہے, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے پیدا کیا. شاباش. تدخلو اب یہاں تا شروع میں ہے, تو اس میں دو زمانے آئیں گے. جی تو داخل ہوتا ہے یا تو داخل ہوگا. نعبدو شروع میں نون ہے, کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. عملتا عملتا تا ہے آخر میں تا, تو یا تو نے, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے عمل کیا. اخلوقو حمزہ ہے شروع میں, ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. رزقتا آخر میں تا ہے, تو کیا ترجمہ ہو؟ تو نے رزق دیا. صادقت تائے ساکنہ ہے آخر میں, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے سچ کہا. شاباش. بالکل صحیح. یعلمو وہ, ہاں جی, یہ ترجمہ یا کا وہ کریں گے نا, تو یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا. یہاں ذرا غور سے. تظلمون تا ہے پیش ہے اس پر, اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے. یہاں شاید کوئی سمجھے آخر میں تو واو نون ہے. یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے, الگ سے لگی ہوئی ہے. آخری حرف میم ہے جی, اور میم سے پہلے دیکھ لیں زبر ہے. تو تظلمون کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب ظلم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. یہ تھا دوسرا سوال. اور اب سوال نمبر 3 ہے. ترجمہ کی مدد سے مناسب علامت لگائیں. یہاں ترجمہ موجود ہوگا, آپ نے اس ترجمے کو دیکھنا ہے اور پھر اس کی مناسبت سے علامت تلاش کرنی ہے. جی ذرا دیکھیے جی. امتلا اوپر ہے تو بھر گئی ہے, تو مؤنث, تو کیا آئے گا؟ تازر تی. امتلا تی تو بھر گئی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, میں عبادت کرتا ہوں, یہاں شروع میں کیا آنا چاہیے؟ حمزہ. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور دیکھیے میں نے فضیلت دی. فضل میں نے, تو. شاباش. فضل تو میں نے فضیلت دی. اچھا جی, تو پیدا کرتا ہے, جی تا آئے گا. تخلقو تو پیدا کرتا ہے. تو یہاں دیکھیے اس مؤنث نے, آپ کو یاد ہوگا اس مؤنث کے لیے تائے ساکنہ ہوتی ہے. کذبت اس مؤنث نے جھوٹ بولا. ہاں جی, وہ مؤنث چلتی ہے. اب دیکھیں کبھی میں نے, یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ تا مؤنث کے لیے بھی شروع میں آتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو تا ہے یہ تمشی, یہ تا مؤنث کے لیے ہے, وہ مؤنث چلتی ہے. تو دیکھیں
تو نے انعام کیا، انعمتا، شاباش. اور تو عزت دیتا ہے، تعز، یعنی وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. تو دیکھیے میں چاہتا ہوں، میں تو کیا آئے گا شروع میں؟ حمزہ. اشاؤ، میں چاہتا ہوں. اچھا کام نہیں آئے گی، مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ یہاں تا آئے گا. لا تجزی، یہ تا کیوں آیا؟ کیونکہ تا مؤنث کے لیے بھی، واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم رزق دیتے ہیں، یہاں شروع میں کیا آنا چاہیے؟ جی نرزق، نون آنا چاہیے کیونکہ ہم کے لیے نون استعمال ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے، وہ یقول، شاباش. تو جی یہ سوال نمبر 3 مکمل ہوا اور یہ سوال نمبر 4 ہے. مختصر جواب دیں. یعلمو کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ نعلمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم جانتے ہیں. بالکل صحیح. جی رزقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا، لیکن رزقتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی میں نے رزق دیا. بالکل صحیح. اسی طرح یخلقو کا ترجمہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو یخلقو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. بالکل صحیح. یخلقو جی کیا ترجمہ ہے؟ وہ پیدا کرتا. اور تخلقو تو پیدا کرتا ہے، اور اخلقو میں پیدا کرتا. اور یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. علامت تا کا تو کے علاوہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے. وہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یعنی علامت تا کا تو کے علاوہ اور کیا مفہوم ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کا، وہ ایک مؤنث. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا اسی طرح بتائیے علامت حمزہ کا میں کے علاوہ بھی ایک مفہوم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی صفت کے زیادہ ہونے کے لیے. بالکل صحیح. صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم اس میں ہوتا ہے. ظالمن یہ اس کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والا، تو ظالمون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب ظلم کرنے والے. عاملہ کا مطلب ہے اس مذکر نے عمل کیا. اچھا بتائیے عاملت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے عمل کیا. بالکل صحیح، کیونکہ تائے ساکنہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مسلمون کیا ترجمہ ہے؟ مسلمون اسلام لانے والا ایک مرد. اور مسلمتن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اسلام لانے والی ایک عورت. اور مسلماتن کا اسلام لانے والیاں، یعنی اسلام لانے والی بہت سی عورتیں. اچھا یہ سوال ہے مسلمون اور مسلمین کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جمع مذکر کے لیے. جمع کے ساتھ مذکر بھی کہنا چاہیے کیونکہ جمع تو مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. جمع مذکر کے لیے. شاباش. اچھا اب یہ بتائیے کیا افعیدتن کے آخر میں گولتا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہے؟ افعیدتن دل، یہ فؤادن کی جمع ہے. فؤادن کی جمع ہے اور آخر میں گولتا ہے. کیا یہ واحد مؤنث کی علامت ہے؟ بھلا مجھے بتائیں کہ ہو لفظ جمع کا اور اس میں آئی ہوئی ہو واحد مؤنث کی علامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ گولتا جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو یہاں یہ واحد مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ جمع کے لیے ہے. اچھا جی ایک سوال یہ ہے علامت تائے ساکنہ کو جب اگلے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس میں پھر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ زیر لگاتے ہیں. وقعت الواقعہ. بالکل صحیح. جی اس کو زیر دے دیتے ہیں.
اچھا ایسے دو مذکر نام بتائیں جس کے آخر میں گولتا آئی ہوئی ہو مذکر نام اور آخر میں گولتا آئی ہوئی ہو. جی طلحہ، عبیدہ، اسامہ اور اسی طرح حذیفہ وغیرہ یہ نام ہیں جن کے آخر میں گولتا بھی ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ پہلا ٹیسٹ مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.